حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ جب حضرت عمر کا دور خلافت تھا، آپ اپنے تخت پر تشریف فرما تھے کہ 3 یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دیجیے۔ اگر آپ نے ہمیں ان سوالوں کے جواب ٹھیک بتا دیے تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور جان لیں گے کہ دین اسلام برحق ہے اور محمد سچے نبی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ہمیں وہ باتیں نہ بتلائی اور یہ کہ محمد مصطفیٰ نبی نہ تھے۔ دربار میں اس وقت مولا مشکل کشا شیر خدا بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مشکل کشا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، میں کسی کو بھی آپ سے بہتر ان سوالات کے جواب دینے والا نہیں پاتا ہوں، آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیے۔ جس پر مولا مشکل کشا شیر خدا نے ان 3 یہودی علماء کے تمام سوالات کے جوابات دینے شروع کیے، جن کو بھی اس وقت ہم یہاں بیان نہیں کر رہے۔ 3 میں سے 2 علماء نے اسی وقت اسلام قبول کیا، لیکن ایک عالم نے ذرا تامل کیا اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرہ شیراز۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہمارے چینل دی نالج ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ سن کر اس کو اس قدر رنج پہنچا کہ تاج اس کے سر سے گر گیا۔ ان 3 نوجوانوں میں سے جو اس کے دائیں ہاتھ تھے، ایک نے، جس کا نام تملیخہ تھا، اس بات کو بڑے غور سے دیکھا اور اپنے دل میں کہا، اگر دکیوس جیسا کہ گمان کرتا ہے خدا ہوتا تو اسے نہ تو خوشی ہوتی اور نہ رنج، اور نہ اس کو پیشاب کی ضرورت ہوتی، نہ پخانے کی، نہ سوتا نہ جاگتا۔ یہ سب باتیں خدا کے کام نہیں ہیں۔ یہ جوان جو تعداد میں 6 تھے اور قاعدہ انہوں نے یہ مقرر کیا تھا کہ کھانا سب مل کر ایک دن ایک کے ہاں کھایا کرتے۔ وہ دن تملیخہ کے ہاں، اس نے ان کے لیے اچھے کھانے اور نفیس پینے کی چیزیں تیار کر رکھی تھی۔ جب سب کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو تملیخہ نے کہا کہ میرے دل میں ایک ایسی بات پیدا ہوئی ہے جس نے میرا کھانا پینا بھی چھڑا دیا ہے اور نیند بھی اڑا دی ہے۔ سب نے مل کر کہا، اے تملیخہ، وہ بات کیا ہے؟ تملیخہ نے کہا، میں نے مدت تک آسمان کے بارے میں غور کیا ہے۔ وہ کون ہے جس نے اس میں سورج اور چاند جیسے 2 چمکتے ستارے روشنی دینے والے چلتے کر دیے؟ وہ کون ہے جس نے اس کو ستاروں سے زینت دی؟ پھر میں نے مدت تک زمین کے بارے میں فکر کی تو میں نے سوچا کہ وہ کون ہے جس نے اس کو جمع شدہ پانی کے اوپر مسطح کر کے پھیلا دیا؟ اور وہ کون ہے جس نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو اس بات سے روکا کہ کسی طرف جھک نہ جائے؟ پھر میں نے اپنی ذات کے بارے میں سوچا اور بہت سوچا اور خیال کیا کہ آخر وہ کون ہے جس نے مجھے ماں کے پیٹ سے جنین بنا کر نکالا، اور جب کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے غذا بھی پہنچوائی اور میری پرورش بھی کی۔ ضرور ان سب چیزوں کا کوئی بنانے والا اور کوئی تدبیر کرنے والا اور ہی ہے۔ یہ دکیوس بادشاہ تو ہے ہی نہیں، ہو نہ ہو وہ کل بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام آسمان پر حکم چلانے والا ہے۔ یہ سنتے ہی سب نوجوان تملیخہ کے قدموں میں گر پڑے اور بوسہ دے کے کہنے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپ کے ذریعے سے گمراہی سے بچایا اور ہدایت کا راستہ بتایا۔ جو رائے آپ ہم کو دیں ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ یہ سنتے ہی تملیخہ اٹھا، اس کا ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس نے اس کے پھل 3 درہم میں فروخت کیے، اپنی جیب میں ڈالے اور سب کے سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں چلتے چلتے اتفاق سے ان کی ملاقاتیں گڈریے سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ گڈریے نے کہا، مجھے تمہارے چہروں سے شاہی آثار معلوم ہوتے ہیں اور میرا گمان ہے کہ تم بادشاہ دکیوس کے خوف سے بھاگے ہو۔ جس پر تملیخہ نے اسے اپنی تمام کہانی کہہ سنائی۔ یہ سن کر گڈریا ان کے قدموں میں گر گیا اور ان کے قدم چھونے لگا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ گڈریے کا ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اتنا سن کر وہ یہودی بولا، یا علی، یہ تو بتلا دیجیے کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، اس کتے کا رنگ تو ابلک تھا جس میں سیاہی زیادہ تھی، ابرہہ نام سو قطمیر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ نوجوان اس کو پتھر مار کر بگانے کے در پہ ہیں تو وہ دم کے بل کھڑا ہو گیا اور نہایت صاف زبان سے گویا ہوا اور بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے اور میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ یہ سن کر اب تو وہ لوگ لگے اس کتے کو اپنے گلے لگانے اور کتے کو بھی ساتھ لے کر وہ چل دیے، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے ایک غار میں پہنچے جس کا نام وسید تھا۔
دیکھتے کیا ہے کہ اس غار کے سامنے چشمہ بھی ہے، میوے دار درخت بھی ہیں۔ بس انہوں نے میوے کھائے، پانی پیا۔ جب رات ہو گئی تو اس غار میں پناہ لی، اور جب اس غار میں جا کے وہ سوئے تو ملک الموت کو خدا تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ان کی روحیں قبض کر لے، اور ہر ایک فرد پر 2 فرشتے تعینات کر دیے، جو کہ ہر ایک کو داہنی کروٹ سے بائیں اور بائیں کروٹ سے داہنی بدلواتے رہتے۔ سورج کے داروغہ کو یہ حکم دے دیا کہ سورج ان کے غار سے دائیں ہاتھ سے بچا بچا جاتا رہے اور بائیں ہاتھ کو کترا کے چلے جایا کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ فرشتے ہر سال میں ایک بار یا ہر 6 ماہ بعد ان کی کروٹیں بدلواتے ہیں تاکہ ان کی جسم کا جو حصہ زمین کے اوپر ہے اسے مٹی نہ کھا جائے۔ ادھر جب دکھیوس عید کے میلے سے پلٹ کر آیا تو اس نے ان جوانوں کی بابت دریافت کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب بھاگ گئے ہیں۔ اسی وقت ان کی قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے کرتے اسی پہاڑی پر اپنی فوج کے ساتھ جا پہنچا اور اسی غار میں جا اترا۔ ان لوگوں نے دیکھا تو ان کو سوتے پایا۔ بادشاہ نے کہا ان کو کچھ سزا بھی دینا چاہوں تو جو سزا ان لوگوں نے اپنے آپ کو دی ہے اس سے زیادہ میں ان کو اور کیا سزا دوں گا۔ اس نے معمار بلوا کے غار کے دروازے کو بند کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ اپنے اس خدا سے جو آسمانوں میں ہیں کہہ دیں کہ وہ ان کو اٹھا کر لے جائے، اور اگر یہ سچے ہیں تو ان کو اس جگہ سے رہائی دلوائے۔ پھر جناب امین نے فرمایا کہ اے یہودی، وہ 309 برس اسی حال میں رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ انہیں زندہ کرے تو اس نے اسرافیل فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے جسم میں روح پھونک دے، تو وہ اپنی نیند سے اٹھ بیٹھے۔ پھر جو سورج چمکا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رات بھر تو ہم خدا کی عبادت سے غافل ہی رہے، اٹھ کر کیا دیکھتے ہیں کہ چشمہ بہت ہی نیچے کو اتر گیا اور درخت بالکل سوکھ گئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے، ایسا بھرا پورا چشمہ ایک ہی رات میں ایسا اتر گیا اور ایسے ایسے درخت ایک ہی رات میں یوں سوکھ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ادھر ان کو بھوک نے ستایا تو آپس میں کہنے لگے اچھا اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر بستی میں بھیجو تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے کہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لائے، مگر آئے جائے چپ چاپ اور تمہاری خبر مطلب کسی کو نہ کرے۔ اس پر تملیخہ نے کہا تمہارے کاموں کے لیے میرے سوا کوئی نہ جائے گا، مگر اے چرواہے تو اپنے کپڑے مجھے دے دے، میں بھیس بدل کر جاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چرواہے نے اپنے کپڑے ان کو دے دیے، تملیخہ ان کو پہن کر چل دیا۔ راستے میں بہت سی ایسی جگہ دیکھی جو جان پہچان میں نہ آتی تھیں، کتنے ہی راستے ایسے ملے جو اوپرے اوپرے تھے، یہاں تک کہ وہ شہر میں پہنچ گیا اور وہاں پہ ایک سبز جھنڈا دیکھا جس پر زرد حرفوں میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ و روح۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لگے اس علم کو غور سے دیکھنے اور اپنی آنکھوں سے مس کرنے، اور یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ اب میں کیا میں ابھی بھی سو رہا ہوں۔ پھر شہر میں گئے، وہاں ایک نان بائی کی دکان پہ کہا اور کہا میاں نان بائی تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اکسوس۔ فرمایا تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ کہنے لگے اے شخص ذرا مجھے ہلا جلا تو صحیح، کہیں میں سوتا تو نہیں؟ نان بائی نے کہا سبحان اللہ، اگر تم سوتے ہوتے تو مجھ سے بات کیسے کرتے؟ اس پر اس تملیخہ نے نان بائی سے بولا اچھا تو تم مجھے اس روپے کا کھانا دے دو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نان بائی نے وہ درہم، اس کی بڑائی اور اس کے نقوش دیکھے تو بڑا تعجب کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہودی یہاں تک سن کر اچھل پڑا اور کہنے لگا یا علی، ہر درہم کا وزن کس قدر تھا؟ حضرت نے فرمایا اے یہودی، اس وقت کے ہر درہم کا وزن اس وقت کے درہم کے مقابلے میں 10.5 تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نان بائی اس درہم کو دیکھ کے بولا اے شخص تجھے کہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ تملیخہ نے کہا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ تو میرے باغ کے پھلوں کی قیمت ہے جو کہ 3 دن ہوئے ہیں کہ میں نے بیچے ہیں، اور میں شہر سے چلا گیا اور لوگوں کو دکھیوس بادشاہ کی پرستش کرتے چھوڑ گیا تھا۔ یہ سن کر نان بھائی اپنے آپے میں رہا اور کہنے لگا اگر تو مجھے اس خزانے کا حصہ نہ دے گا تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ غضب خدا کا، تو ایسے شرابی آدمی کا ذکر کرتا ہے جو خدائی دعوے کیا کرتا تھا اور جسے مرے ہوئے بھی 300 برس سے زیادہ ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نان بھائی نے تملیخہ کو گرفتار کر لیا اور اسے بادشاہ وقت کے پاس لے گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرا شیراز۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہمارے چینل دا نالج ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا یہ جوان کون ہے؟ نان بھائی نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کو بڑا خزانہ ملا ہے۔ ڈر نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جن لوگوں کو خزانے ملے ہم ان سے ان کا صرف 5واں حصہ لے لیں، بس تو 5واں حصہ ہمیں دے دے اور بخیر و عافیت چلا جائے۔ اس پر تملیخہ نے کہا اے بادشاہ ذرا میرے معاملے میں غور و فکر کو
کام میں لائیے، مجھے خزانہ وغیرہ کچھ نہیں ملا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اسی شہر کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، اسی شہر کا۔ بادشاہ نے کہا اچھا کچھ لوگوں کے نام تو لو۔ اس وقت تملیخا نے کوئی 1000 آدمیوں کے نام لیے جن میں سے کوئی ایک بھی نہ پہچانا جاتا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ نام تم کیسے لے رہے ہو؟ فرمایا ہمارے زمانے کے نام تو یہی تھے۔ بادشاہ نے کہا اچھا اس شہر میں تمہارا کوئی گھر بھی ہے؟ فرمایا جی ہاں، ذرا بادشاہ سلامت میرے ساتھ سوار ہو کے چلیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بادشاہ سوار ہو کر ان کے ساتھ ہو گیا۔ جو اس شہر میں جس مکان کا سب سے اونچا دروازہ تھا اس پر تملیخا بادشاہ کو لے آیا اور کہنے لگا یہی مکان میرا گھر ہے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھا نکل کر آیا۔ بڑھاپے کے سبب اس کی بھویں لٹک کر اس کی آنکھوں پر آ رہی تھی۔ دریافت کرنے لگا آپ صاحبوں کو کیا مطلب ہے مجھ سے؟ فرمایا ہم ایک عجیب خبر تمہارے پاس لائے ہیں، یہ نوجوان گمان کرتا ہے کہ یہ مکان اسی کا ہے۔ تو بوڑھا اب ان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں قسطنطین کا بیٹا تملیخا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سن کر بوڑھا ان کے قدموں پہ گر پڑا اور دونوں قدم چوم کے کہنے لگا کہ بیت المقدس کے مالک کی قسم یہ تو میرے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ اب بادشاہ کو خیال آیا کہ اوہو یہ تو ان 6 آدمیوں میں سے ہیں جو دکیوس بادشاہ کے خوف سے بھاگ کر چلے گئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اس خیال کے آتے ہی بادشاہ تعظیماً اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور ان کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ لوگ لگے ان کے ہاتھ اور پاؤں چومنے اور پوچھنے لگے اے تملیخا تمہارے اور ساتھی کیا ہوئے؟ انہوں نے ان کو اطلاع دی کہ فلاں غار میں ہے۔ اب جس دن کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس دن اس شہر کے مالک 2 بادشاہ تھے، ایک مسلمان اور ایک عیسائی۔ تو یہ دونوں ماں اپنے درباریوں کے سوار ہو کر تملیخا کے ساتھ گئے اور جب غار کے قریب پہنچے تو تملیخا نے ان سے کہا صاحبو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے ساتھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر کہیں یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ بادشاہ دکیوس ان کو پکڑنے آ گیا ہے، لہٰذا مجھے مہلت دیجیے کہ میں آگے بڑھ کر ان کو خبر کر دوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سب لوگ ٹھہر گئے۔ اکیلے تملیخا آگے بڑھ کر غار میں پہنچے۔ جب ان کے ساتھیوں نے ان کو دیکھا تو گلے ملے اور کہنے لگے خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو دکیوس کے ہاتھ سے نجات دی۔ اس پر تملیخا بولے تم اپنا اور دکیوس کا ذکر چھوڑو، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا یہیں دن بھر یا اس سے کچھ کم۔ تملیخا نے کہا تم لوگوں کو یہاں 309 برس ہو چکے، دکیوس مدت ہوئی کہ مر گیا اور اس پر صدی گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر والوں کے لیے ایک نبی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کو خدا تعالیٰ نے زندہ زمین سے اٹھا لیا ہے۔ اب خود اس شہر کا بادشاہ اور ہم لوگوں کی زیارت کو آیا ہے۔ وہ بیچارے سن کے گھبرائے اور کہنے لگے اے تملیخا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو سب لوگوں کے لیے نشانہ اور آزمائش بنا دیں؟ تملیخا بولے کہ اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی خدا تعالیٰ سے دعا کریں اور ہم بھی خدا تعالیٰ سے آپ کے ساتھ دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے روحیں پھر قبض کر لے اور ہمارا آج شام کا کھانا ہم کو جنت میں عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس پر ان سب نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے خدا بندہ جو کچھ دین برحق میں سے تو نے ہم کو عطا فرمایا اسی کا واسطہ تو ہماری روحوں کو قبض کرنے کا حکم جاری فرما اور اس غار کے دروازے پر ایسی روک لگا دے کہ آدمی اندر آنے سے پریشان ہو۔ بس وہ دونوں بادشاہ آ کر غار کے دروازے پہ 7 دن طواف کرتے رہے اور ان کو غار جانے کا کوئی راستہ ہی نہ ملا۔ اس وقت مسلمان بادشاہ تو کہنے لگا یہ اصحاب کہف ہمارے دین پر مرے ہیں تو اس غار کے دروازے پہ مسجد بنواؤں گا، اور اس پر نصرانی بادشاہ بولا واہ وہ تو ہمارے دین پر مرے ہیں، میں تو اس غار کے دروازے پہ گرجا بنواؤں گا۔ مختصراً دونوں میں خوب لڑائی ہوئی اور بالآخر مسلمان بادشاہ عیسائی بادشاہ پر غالب آیا اور اس نے غار کے دروازے پہ مسجد بنوا دی۔ اب خواتین و حضرات یہاں پہ جو 2 بادشاہوں کا ذکر آیا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی، تو اس مسلمان سے امت محمدی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت حضرت کی بعثت کا وقت اس وقت تک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس مسلمان سے ایک ایسا شخص مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی منزلت پر سمجھتا تھا جو من جانب اللہ ان حضرت کو عطا ہوئی تھی، یعنی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ایک نبی ہی مانتا تھا، اور عیسائی سے مراد تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ یہ قصہ تمام فرما کر جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے یہودی میں تجھے خدا کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری توریت میں لکھا ہے میرا بیان اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہودی نے جواب دیا خدا کی قسم نہ آپ نے ایک حرف کم کیا نہ زیادہ کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے برحق رسول ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب رسول خدا کے برحق خلیفہ اور وسیع اور مومنوں کے امیر آپ ہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔